بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں آج یو ایس اے ٹی وی پر۔ میں ہوں اس پروگرام کا میزبان محمود احمد اوان، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے معزز مہمان گرامی عثمان اللہ خان صاحب بذریعہ اسکائپ لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ناظرین، چند معروضات تھیں، چند گزارشات تھیں کہ جیسے کہ آپ نے سنا ہے کہ جو حالات ہیں آج کل پاکستان میں، اور خاص طور پہ مذہب کے نام پہ ہر کوئی اپنے اپنے مسلک کو اچھا سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوئے، دوسروں کو برا سمجھتے ہوئے جو حالات ہو گئے ہیں، اس سلسلے میں کچھ عرض کرنا تھی کہ ہمیں خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اسلام میں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں، اس میں یہ ہے کہ کسی دوسرے کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ کسی کا مسلک، کسی کے خیالات کو، کسی کے جو آئیڈیاز ہیں، جن کا جو بھی، اس کو ہرگز برا نہ سمجھا جائے۔ آپ اپنے مسلک کو ضرور اچھا سمجھیں، اس پہ عمل کریں، لیکن دوسرے کو برا نہ سمجھیں، کیونکہ اگر آپ دوسرے کو برا سمجھیں گے تو آپ کا اپنا مسئلہ خراب ہو جائے گا، آپ کو اپنا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس کی ابتدا ہم نے اپنی ذات سے کرنی ہے۔ آج کل ایک بڑا رواج ہو گیا، ایک فیشن ہو گیا کہ دوسروں پہ تنقید کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ وہ ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے گا، حکومت ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، سیاستدان ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جب یہ پوری قوم میں یہ خیالات ہمارے ہو جائیں گے کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو سب ٹھیک ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات بابرکات سے امید ہے کہ سب حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ہم نے یہ پہلا قدم اپنی ذات سے اٹھانا ہے، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے جو پرتشدد خیالات کئی دفعہ ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں، مار دھاڑ والے، کہ اس کو یہ کر دو، اس کو ختم کر دو، اس کو تباہ کر دو، اور دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھانا بہت آسان آج کل فیشن بن گیا ہے۔ تو بس یہ ایک گزارش کرنی تھی کہ برائے مہربانی جو بھی مسلم ہے، جو بھی مسلمان ہے، اللہ کے نزدیک اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے۔ اکرام مسلم بہت ہی اہم چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کریں، وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں۔ تو ہم اپنے لیے تو کبھی کوئی خرابی یا کبھی کوئی برائی پسند نہیں کرتے، تو ہم کیوں سوچیں کہ ہمارے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچے یا ان کو تکلیف ہو۔ تو آپ سے بہت ایک التجا تھی، درخواست تھی کہ برائے مہربانی اس چیز کو عام رواج دیں کہ دوسروں کا خیال رکھیں، دوسروں کے جذبات کا خیال رکھیں، بلا وجہ کسی کو تنگ نہ کریں، بلا وجہ کسی پہ تنقید نہ کریں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پورا معاشرہ اس طرح ٹھیک ہو جائے گا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں جناب عثمان اللہ خان صاحب کو۔ دبئی کے ایک لمبے ٹور کے بعد آپ پاکستان تشریف لے آئے ہیں، لاہور میں۔ عثمان اللہ خان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ کیسا رہا آپ کا ٹور؟ خیریت سے گزرا؟ جی الحمدللہ۔ آپ اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں جو میں نے عرض کی ہے تو فرمائیے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے جی، کہ ایک صاحب تھے جن کا بیٹا گم ہو گیا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور بتایا کہ میرا جو بچہ ہے وہ 2-3 دن سے نہیں مل رہا، بڑے پریشان تھے۔ تو اسی دوران ایک صاحب وہاں کھڑے ہوئے اور انہوں نے وہ اس بچے کا حلیہ اور پتہ کر کے بتایا کہ میں ابھی ایک راستے سے آ رہا ہوں، وہاں پہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور ان صاحب کا بچہ بھی وہیں کھیل رہا ہے۔ تو وہ ایک دم فوراً اٹھ کے جانے کو تیار ہو گئے کہ 3 دن سے بچے کو دیکھا نہیں اور اس کی والدہ بھی گھر میں بہت پریشان ہے، تو میں فوراً جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا صلی اللہ علیہ اور ان کو کہا کہ وہاں جا کر آپ نے، ظاہر ہے ایک محبت کی شدت میں آپ جا رہے ہیں، تو وہاں جا کے بچے کو نام سے پکارنا ہے، اس کو بیٹا کہہ کے نہیں بلانا، کیونکہ ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی یتیم ہو اور اتنی محبت سے جب آپ بیٹا کہیں گے تو کسی کو اپنا والد یاد آ گیا۔ واہ، یہ تو ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سبحان اللہ۔ اگلوں کے لیے مر جاؤ، لٹ جاؤ، اپنا سب کچھ اگلوں پہ لٹا دو۔ ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے۔
کیونکہ دین ہے دینے کا نام، لینے کا نام نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بہت اچھی بات جی، بڑی اچھی مثال دی، بہت اچھی آپ نے حدیث مبارکہ سنائی، اور یہی اسی سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کتنی شفیق، کتنی مشفق اور کتنی رحم والی تھی، اور جن کا ہم نام لیتے ہیں اور جن کا نام لے کر ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو ہمیں کچھ خیال کرنا چاہیے۔ کالز بہت ساری ہیں، سلسلہ شروع کرتے ہیں کالز کا، دیکھتے ہیں سب سے پہلے کون ہے۔ نیو جرسی سے ہیں جی، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں جڑا تے بیمار رہنی ہوں بہو، 3-4 سال ہو گئے۔ ہیلو جی جی آواز آ رہی تو سانی؟ جی میں بیمار رہنی ہے تو بہو علاج کرانی ہے تے کچھ فرق نہیں پینا نا، ٹیسٹ بھی ہر ویلے کرانی رہنی ہے، نہیں فرق پینا۔ تو کیا بیماری ہے؟ کل پرسوں بھی پورے ٹیسٹ کرائے، نہیں پتہ چلنا کی بیماری ہے نا، کل پرسوں بھی ٹیسٹ کرائے تے کوئی بھی بیماری نہیں تے تکلیف کیا ہے؟ تے سینہ درد کرنا ہے تے اور کچھ دن ہو گئے، 2-1 مہینے ہو گئے، اے جا محسوس ہونا جو سینے تے کوئی بہت وزن والی چیز پئی ہے تے منجی تو اٹھ چرپائی تو اٹھ نہیں اگنی ہے۔ تو کوئی دوائی کھا رہے ہو؟ دوائی کوئی بھی نہیں دینے، ڈاکٹر نے کوئی بیماری نہیں۔ اچھا جی کہ ایویں وہم تے نارمل جے درد نہیں گولی چاہ دینے میں ان سمجھ آ گئی کہ کوئی درد نہیں ہونے ماں، خالی وزن بے وینا ہے جو صاحب بھی اوکھا ہوے نا۔ تو پکا پتہ ہے کہ کوئی بیماری ہے، ایویں وہم تو نہیں؟ نہیں کوئی بیماری نہیں یہ بیماری نہیں جی، بیماری کوئی بھی نہیں ہو، کل پرسوں بھی پورے سارے بدن نے ٹیسٹ کرائے، اچھا ٹھیک ہے، بیماری کوئی نہیں نکلی، نارمل سے گولی درد نہیں چاہ دیتی تو تساں نہ کے پہلے درد ہونے ہیں تو درد بھی نہیں ہونے، میں کہ نہ کے تساں نہ نہیں جا سکنی ہے۔ اچھا پوترا ہے میرا 5 سال نہ بھی آرہا خود بیمار ٹے کرنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پوچھنے ہیں جی عثمان علی صاحب جی۔ ایک عمل بتا دیتے ہیں ان کو، 11 انڈے لیں اور ہر انڈے کو اپنی ٹانگوں کے اوپر پہ اچھی طرح ملیں، پھر دوسرا انڈا پکڑیں اس کو ملیں، اس طرح 11 انڈے کر لیں، اور جب 11 انڈے ہو جائیں تو گھر سے باہر دور کسی ویران جگہ پہ جا کے یہ انڈے توڑ دیں کٹھے سارے۔ اچھا ایک مرتبہ کا عمل ہے۔ انڈا جو ملنا ہے ٹانگ پہ بغیر توڑے ہوئے؟ ہاں جی۔ اچھا رضیہ ہیں جی پینسلوینیا سے، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ کیلیفورنیا سے جی درے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں نے کال کی تھی، میری عثمان صاحب نے مجھے بتایا تھا 11 دن کا پڑھنے کا، اس کے بعد میرا کانٹیکٹ نہیں ہو سکا ان سے دبئی میں، تو میں نے پڑھا تھا اپنے بچوں کے لیے، میں نے بتایا تھا نا میرا بیٹا ہے جو بہت چھوٹا سا ہے، اس کو ہارمونس کے انجیکشن لگنے ہیں، کھاتا نہیں ہے، جی جی اور جی بہت ضدی بھی ہے، بیٹی بھی بہت ضدی ہے۔ جی جی بالکل یاد ہے مجھے۔ تو اب جی۔ کیا حالات ہیں؟ کبھی تو ٹھیک ہے، کبھی بہت ہی ورس ہے۔ اچھا پہلے سے کوئی بہتری ہے؟ کبھی ہو جاتی ہے، پھر مطلب سیکنڈ لمحے پھر وہی ہو جاتے ہیں۔ اچھا کیا پڑھائی کیا کی تھی آپ نے؟ جی بسم اللہ بولا تھا انہوں نے 319 دفعہ 11 دن۔ اچھا ٹھیک ہے جی جی، پوچھتے ہیں ان سے کہ اب کیا کرنا ہے۔ جی عثمان صاحب۔ دیکھیں جی 2 باتیں ہیں، ایک تو ہے کہ رابطے کا جو ہم نے آسان طریقہ بتایا ہے نا، کیونکہ دبئی کے اندر بھی اور لاہور کے اندر بھی ہماری ٹائمنگ بن نہیں رہی کال سننے کے لیے، تو اس کا ہم نے آسان طریقہ یہ کیا ہے کہ جو عباس کا ورلڈ کا پیج بنایا فیس بک کے اوپر، اس کے اوپر پانی سپرے کرنا، علاج سے متعلقہ معلومات، ہم ویڈیوز بھی لگا رہے ہیں اور ویسے بھی اس کے اوپر چیزیں لکھ رہے ہیں تاکہ آسانی ہو، اور جیسے ہی میں اس پہ بیٹھتا ہوں اویلیبل ہوتا ہوں تو میں اس کے اوپر میسج بھی کر دیتا ہوں۔ تو ایک تو سب لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ عباس کا ورلڈ کا جو پیج ہے فیس بک پہ اس کو لائک کریں تاکہ آپ لوگوں ہمارا رابطہ آسان ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ جو بچے والا معاملہ ہے، اس کے اندر 110 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور 7 دن ایسا کر لیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ ان کو صحت دے جی۔ جی دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے۔ نیو جرسی سے حسنین ہے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی میں نے لاسٹ ویک بھی کال کی تھی، میں نے اپنی بہن کے لیے کال کی تھی، مطلب کہ ہم نے اس کے لیے اپلائی کیا تھا نا یو ایس کے لیے، لیکن ہو نہیں رہا ہے۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ مطلب کب تک ہوگا، یا مطلب کہ کس چیز نے روک رکھا ہے۔ مطلب کہ 6 سال پہلے اس کا پاسپورٹ بن گیا تھا، یو ایس کا ساری چیز ہو گئی تھی، لیکن کسی نے کال کر کے فنش کر دیا، لیکن اس کے بعد ایمبیسی والوں نے انکار کر دیا کہ وہ لوگ پاسپورٹ نہیں دیں گے۔ کیا کر دیا کسی نے کال کر کے؟
کسی نے کال کر کے سنش کر دیا, مطلب کسی نے کال کر کے انہیں رانگ انفارمیشن دے دی whatever. پر ابھی 4 سال ہوئے اپلائی کیے ہوئے, لیکن مجھے یہ مطلب کہ میرا یہ کویسچن ہے کہ کب تک ہوگا. کہاں پہ ہیں وہ؟ پاکستان میں ہیں؟ جی. تو آپ نے کوئی پڑھائی کی ہے؟ جی لاسٹ ویک میں نے آپ کو کال کی تھی اور آپ ہی نے مجھے جو کہا تھا میں وہی کر رہا تھا, مطلب کہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے میں وہی سب کچھ کر رہا تھا. اور کیا اس کے بعد کیا کیا تھا آپ نے؟ مطلب کہ ابھی 1 ہی ویک ہوا ہے, لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مطلب کہ کب تک ہوگا نا ان کا کام. چل بہن کا نام کیا ہے؟ جی اگر وہ مطلب کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پڑھائی کیا کر رہے ہیں, کیا پڑھا ہے آپ نے؟ جی اول آخر درود شریف پڑھ رہا ہوں اور آیت الکرسی اور یہ سب چیزیں. اچھا, آیت الکرسی کا کیا تھا آپ نے؟ چلے پوچھتے ہیں عثمان صاحب سے. کتنی مرتبہ پڑھی آیت الکرسی؟ میرے خیال انہوں نے نہیں پڑھی, ان کو یاد بھی نہیں ہے. انہوں نے پڑھی نہیں. ہاں چلیں, انہیں کہا مجھے ویسے کال کر لیں پروگرام کے بعد. میں نے نہیں پڑھی, میری آنٹی نے پڑھی تھی. جی ہاں, تو آنٹی سے آپ نے پوچھا انہوں نے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ جی انہوں نے پڑھی ہے, میں نے ان سے پوچھا ہے, بہت پوچھا ہے. ہاں اس کو دوبارہ پڑھیں 71 ٹائم آیت الکرسی. تو اس کا خیال رکھا کریں جب کوئی چیز آپ کو بتائی جائے تو برائے مہربانی اس کو ایسے ہی مذاق نہ سمجھا جائے. کئی دفعہ گزارش کی ہے کہ پورے اہتمام کے ساتھ آپ عمل کیا کریں. اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے, اللہ کی ذات سے ہم مانگ رہے ہیں, تو اس طرح کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ اچھا نہیں ہے کہ پڑھ لیا تو پڑھ لیا, نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا. ہم نے جی بھی اسی لیے ہم نے تمام وظائف, اگر ہمیں کوئی کال آ رہی ہے یا ہمیں کوئی ای میل آ رہی ہے, ہم صرف تعویذ سینڈ کر رہے ہیں, وظیفہ ہم خود کر رہے ہیں. دیکھیں ایک تو ہمیں یہ پریشانی ہوتی ہے کہ آپ کا کام, ہم تو اس کو ایسے پکڑ کے یہاں لاہور میں بیٹھ جاتے ہیں, اور جو آپ لوگوں کو وظیفہ بتایا ہوتا ہے وہ کر ہی نہیں رہا ہوتا. تو اس کا ہم نے بہترین حل یہی کیا, خود ہی پڑھتے ہیں, اب کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں. یہ بہت اچھا ہے جی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں. لیکن ناظرین کے لیے بھی ہے کہ ناظرین اس کا اہتمام کیا کریں. اگر کوئی چیز بتائی جائے تو اس کو مذاق ہرگز نہ سمجھا جائے. آپ کی بھی پریشانی ہے, آپ ہمارا بھی وقت ضائع کریں گے, اپنا بھی وقت ضائع کریں گے, تو اس سے کیا حاصل ہوگا. تو اگر کچھ کہا جائے تو وہ کسی مقصد کے تحت آپ کو بتایا جاتا ہے, وہ ایسے ہی نہیں بتایا جاتا. وہ کہیں سے عثمان اللہ صاحب کو کوئی بتاتا ہے, پھر وہ آگے آپ کے ساتھ کنوے کرتے ہیں, تو اس کو کائنڈلی سیریسلی لیا کریں اور اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھا کریں. جی اگلے کالر کون ہیں؟ ایلینوائے سے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں نے لاسٹ ٹائم کال کی تھی حفصہ کے نام سے. جی جی, اپنی بیٹی کے لیے میں نے پوچھا تھا, تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہتھیلیوں کے اوپر 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں اور 7 دن کے بعد مجھے بتائیں. تو بس میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ابھی کوئی ایسا ہوا تو نہیں ہے. مسئلہ کیا تھا؟ جب میں نے مسئلہ کیا تھا؟ مجھے یاد آ گیا, عرض یہ ہے کہ کیا پرابلم ہے سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے, عرض یہ ہے کہ آپ نے جو ہتھیلیوں پہ پڑھا, اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے بہت ہی اچھا پڑھا. اب دیکھیں نا یہ سارا کچھ دیکھ کے کتنی خوشی ہوتی ہے. تو اب آپ ایسا کریں کہ سورہ یاسین شروع کر دیں, آپ پانی پہ دم کریں اور بچی کو پلائیں. ٹھیک ہے. کتنے؟ کیونکہ نا بس رشتے آتے ہیں لیکن پسند کر کے بھی سب واپس چلے جاتے ہیں اکثر, تو اپنے ہی لوگ واپس انشاءاللہ ہو جائے گا. دیکھیں یہاں دیکھیں آپ نے بڑا اچھا پڑھا ہے, بڑے اہتمام کے ساتھ کیا سارا عمل. تو اب ظاہر ہے کہ اتنا اچھا کیا اور ایک علاج بھی چینج ہوا, تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں. اب تو صرف خیر و برکت کے لیے کرنا ہے ہم نے. دیکھیں جب ہمیں یہ بات بتائی جاتی ہے نا کہ رکاوٹ دور ہو گئی ہے اور اب خیر و برکت کے لیے پڑھے, نتیجہ ابھی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جی بالکل. یہ نہیں ہے کہ ہمیں اگر کسی نے بتا دیا تو ویسے ہی ہوگا, نہیں, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. بے شک. اب پتہ نہیں اللہ کا, دیکھیں آپ نے آیت الکرسی پڑھی, اللہ کا ایک حکم آیا. 3 سٹیپ ہوتے ہیں. جب ہمیں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے دعا کرنے کی, کوئی وظیفہ کرنے کی, یا کوئی دوائی کھانے کی. دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ کا حکم آتا ہے, جو ہم نے سبب اختیار کیا ہو اس میں اثر پیدا ہوتا ہے. پھر تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ پھر اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ اثر ظاہر ہو جاتا ہے. بالکل. ناظرین وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں. جیسے ابھی محترمہ کا فون آیا تھا کہ اپنی بچی کے رشتے کے لیے پریشان ہیں, اور بھی بہت سارے والدین ہیں جن کی خواہش ہے, اور بڑی نیک خواہش ہے, بڑی جائز خواہش ہے کہ ان کے بچے اور بچیوں کے رشتے اچھی جگہوں پہ ہوں. تو اس کے لیے marymax.com یہ بہت ہی اچھا ایک ویب سائٹ ہے. یہ پاکستانیوں نے بنایا ہے, پاکستانیوں کے لیے, اور بڑا
اچھا اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کے جو طریقہ کار ہے وہ بڑا ہی مؤثر ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پرائیویسی کا آپ کی بہت خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ اکثر ایسے ویب سائٹس پہ ہوتا ہے کہ پرائیویسی کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور کئی دفعہ آپ کی جو پرسنل انفارمیشن ہے غلط ہاتھوں میں چلی جاتی ہے اور پھر پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس ویب سائٹ میں خاص طور پر یہ ہے کہ ایک تو بہت سارے اچھے لوگ ہیں جنہوں نے رجسٹر کیا ہے، ایک پول جو بنا ہے وہ بہت ہی اچھا پول ہے، آپ کو اس میں سے چوز کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی العزیز آسانی ہوگی، خیر و برکت ہوگی۔ تو آپ رجسٹر کرائیے، ابھی تک ان کی رجسٹریشن فری ہے، ہزارہا لوگ آ چکے ہیں۔ تو میں دعا بھی کرتا ہوں خاص اللہ پاک کی ذات سے کہ آپ کے بچے اور بچیوں کے لیے اچھے رشتے اللہ تعالیٰ ان کا بندوبست کرے۔ تو MaryMax.com آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور اس کے بعد ہمارے دوسرے سپانسر ہیں ہنی ڈیم، جن کا میں اکثر بڑے دل سے ذکر کرتا ہوں۔ ان کا پروڈکٹ ان کے جو ہیں بہت ہی اچھے ہیں، آپ ان کا دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ، ان کا ویب ایڈریس۔ بالوں کے لیے بہترین ہے ان کا شیمپو بھی، اور ان کا ایک لوشن بھی ہے ہیئر بیک، جس سے بال گرنے تو فوراً بند ہو جاتے ہیں، نئے بال بھی اگنے شروع ہو جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد۔ اور اس کے علاوہ سکن کے جتنے مسئلے ہیں، اگر ایگزیما ہے، ایکنی ہے، دانے نکل رہے ہیں، چھائیاں ہیں، تو اس کے لیے بہترین ہے ان کی ڈرماٹونکس۔ اور پھر جو بہت ایک عام ہے ہمارے اندر آج کل ایک بیماری ہو گئی ہے خاص طور پہ ایشینز کے لیے، ڈائبٹیس، جسے ڈائبٹیز بھی کہا جاتا ہے۔ تو میرے جتنے دوست احباب ہیں جو اس مرض میں مبتلا ہیں، ان کے لیے ان کا ہے ڈائبیٹک فارمولا۔ یہ ایک پاؤڈر ہے، ٹوٹلی پیورلی نیچرل اجزاء سے بنا ہوا ہے، اور بہت ہی زبردست چیز ہے۔ آپ کو اوور آل بھی بہت ہی توانائی محسوس ہوتی ہے، آپ کا پورا دن بڑا اچھی طرح گزرتا ہے اگر آپ اس کو کھانے سے پہلے استعمال کر لیں پانی میں ڈال کے۔ تو ضرور ٹرائی کیجیے گا، انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے۔ honeyderm.com۔ ہم حاضر ہوتے ہیں ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید اور ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ عثمان صاحب، آپ نے جو واقعہ سنایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرا تو دل ہل گیا ہے کہ اتنا خیال کسی کے جذبات کا اور اتنا احساس، کہ ان کو خاص طور پہ ہدایت کی گئی کہ وہاں جاؤ گے تو اور بھی بچے ہوں گے، تو وہاں بیٹا نہ کہنا، اس کو نام سے پکارنا، کہ وہ جن کے والدین نہیں ہیں اور ان کو بیٹا کہنے والا کوئی نہیں ہے، ان کے دل میں خیال نہ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ پر ناظرین دیکھیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو راتوں کو ساری جاگتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، ان کو اپنے لیے تو کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، ہمارے لیے ہی دعائیں کرتے تھے۔ سراپا رحمت، کمپلیٹ رحمت، کتنا خیال تھا ان کو امت کا۔ تو ہم ذرا ان کے اسوہ حسن پہ چلنے کی کوشش کریں، ہمارے دل میں دوسروں کے لیے خیال ہو۔ جب ہم دوسروں کے لیے خیال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا خیال کریں گے۔ نارتھ کیرولائنا سے ہیں جی ہمارے اگلے کالر۔ السلام علیکم۔ ساؤتھ کیرولائنا سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فرمائیے۔ جی میں مونٹریال کینیڈا سے بات کر رہا ہوں جی۔ اوہ اچھا، نام بالکل ٹوٹلی آپ تو نارتھ سے کال کر رہے ہیں، جی فرمائیے۔ جی اچھا، میں نے حضرت سے، میں اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہا لیکن حضرت سے بات کریں، میرے کچھ گھریلو حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف کے، اوہو، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، میرے سامنے جو بات آ رہی ہے وہ میں کچھ رکاوٹیں ہیں۔ جی یہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، کھلا پڑھا کریں آیت الکرسی بیٹھ کے ہر وقت؟ نہیں، ہر وقت نہیں، ایک ہی سیٹنگ، دن میں ایک وقت، کوئی بھی کسی بھی وقت جب آپ کو ٹائم ملے تو آپ آیت الکرسی پڑھیں۔ اچھا، اور آیت الکرسی جتنی دیر آپ پڑھ لیں، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، اس کو پڑھنے کے بعد اپنے پاس ایک کینڈل رکھیں، اس کینڈل کے اوپر آپ دم کریں، پھونک ماریں۔ اچھا، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد وہ کینڈل نزدیک رکھ کے اور اس کے بعد پھونک مارنی، دم پڑھنا ہے۔ پھونک مار کے اس کینڈل کو آپ جلا دیں۔
اچھا اس کو آن کر دینا, کینڈل کو لائٹ اپ کر دینا جی پڑھنے کے بعد. جی ٹھیک ہے. اب اس کو آپ کم از کم گھر کے اندر 15 منٹ 20 منٹ جلنے دیں, اس کے بعد آپ اس کو بجھا دیں, لیکن اس کو پھونک مار کے نہ بجھائیے گا, ہاتھ سے یا کسی چیز سے بجھائیے گا. اچھا پھونک سے نہیں بجھانی؟ پھونک سے نہیں بجھانی. اگلے دن پھر بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھیں, جتنی دیر بھی پڑھ سکتے ہیں, اور پھر اس کے اوپر دم کریں, اور اس کے بعد اس موم بتی کو پھر جلا دیں. جب وہ ختم ہو جائے نا, ایک موم بتی اس طرح پوری ذرا بڑے سائز کی لیجئے گا, پھر مجھے آپ کال کیجئے گا, پھر میں چیک کروں گا کہ اس کا کیا اثر ہوا. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ بہتری پیدا کرے جی آپ کے حالات میں. پینسلوینیا سے ہیں رضیہ. جی راضیہ, میں پینسلوینیا سے بول رہی ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے اپنے بیٹے قاسم علی جعفری کے لیے متعلق پوچھنا تھا. جی جی فرمائیے. وہ بیمار رہتے ہیں اور کچھ وہ کام ان سے الٹے پلٹے ہوتے رہتے ہیں. کیا مطلب؟ جی اور ان سے جی جی ہاں جی, اور وہ جو ہے بیمار بھی بہت رہتے ہیں, اور وہ شوگر کے مریض ہیں اور چینی بہت زیادہ کھاتے ہیں, اور ان پہ مطلب ہم انہیں جتنا بھی سمجھائیں وہ سمجھ نہیں سکتے. تو ایسے لگتا ہے جیسے ان کے مطلب دماغ کو ہی کچھ ہو گیا. پیسہ ان کے پاس بہت ہے, آتا ہے, لیکن وہ سارا ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے. اچھا, وہ میرا بڑا بیٹا ہے, میں اس کے لیے بڑی پریشان. کیا عمر کیا ہے ان کی؟ عمر ان کی کتنی ہے؟ 30 سال 35 40 سال عمر. اور شوگر کے مریض ہیں اور خوب دبا کے میٹھا کھاتے ہیں. ہاں جی. تو ڈاکٹر وغیرہ کو دکھایا ہے, کوئی دوائی لے رہے ہیں؟ ہاں جی دوائی بھی لے رہے ہیں, وہ بھی صحیح طرح نہیں لیتے. ٹھیک ہے جی, یہ مسئلہ لے لیتے ہیں جس وقت. قاسم نام بتایا آپ نے؟ جی قاسم علی جعفری. قاسم علی جعفری. جی عثمان صاحب, کیا یہ آپ کے سکے بیٹے ہیں؟ جی قاسم بتایا, تو میں نے اور بھی پوچھنا تھا. جی راضیہ, یہ آپ کے سگے بیٹے ہیں؟ جی میرے سگے بیٹے ہیں. اچھا, آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ جی نہیں, علیحدہ رہتے ہیں. شادی شدہ ہیں؟ جی شادی شدہ ہے, ان کے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, ان کی جو مسز ہیں ان کو کہیں کال کریں, وظیفہ وہ کریں گی. آپ مجھے بتا دیں, وہ سن رہے ہیں اس وقت. استغفار پڑھیں 313 مرتبہ 3 دن, ان کی مسز پڑھیں. اچھا, ان کی مسز 313 دفعہ استغفار, کوئی بھی استغفار پڑھ لیں آپ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, یا کوئی اور استغفار. اور پھر اس کے بعد کیا کریں جی؟ 3 دن کے بعد کال کریں. 3 دن کے بعد کال کر لیں. اور جیسے انہوں نے عثمان صاحب نے بتایا کہ بہترین طریقہ ہے کہ فیس بک پہ جا کے عباس کا ورلڈ کا پیج جو ہے وہاں پہ ان کو لائک کریں, اور وہاں پہ آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ اس وقت فون پہ ہیں, کالز لے رہے ہیں, کیونکہ یہ جب ہوتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ اس وقت کالز لے رہے ہیں, اور جب وہ فون پہ نہیں ہوتے تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ اس وقت کال نہیں لے رہے. تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. 3 دن کے بعد آپ ان کو ضرور کال کیجیے گا لاہور میں. اگلے کالر دیکھتے ہیں جی, کیلیفورنیا سے سمیرہ ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے نا اپنے بھائی کا مسئلہ پوچھنا ہے. میرے بھائی کا نام شباد ہے. وہ کافی زیادہ مطلب بیمار رہتے ہیں, مطلب سارے ٹیسٹ وغیرہ کروائے تو ڈاکٹر سے, مطلب پاکستان میں ہوتے ہیں تو ڈاکٹر وغیرہ سب کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں سب کچھ. کوئی کہتا ہے ان پہ مطلب کسی نے کچھ کیا ہوا ہے, ذہنی سے ہر وقت پتہ نہیں بیمار سے رہتے ہیں, کبھی چکر آ رہے, کبھی کوئی ڈرائیو نہیں کر پا رہے. ان کی تکلیف سے ہمیں سوئیاں وغیرہ بھی ملی ہیں, سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا پرابلم ہے. صباحت نام بتایا آپ نے؟ جواد افضل. جواد. جی اچھا ٹھیک ہے جی. عثمان صاحب, نیم گرم پانی 1 کپ لے کے روزانہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے تو ان کو بلائیں میرے سامنے. ان کے سینے میں بھی مسئلہ آ رہا ہے, جیسے کھانسنا بہت زیادہ ہے ان کا. اچھا, تو سورہ فاتحہ پڑھیں اور روزانہ کا 1 کپ پئیں. ایسے کم از کم 11 دن کرنے کے بعد کال کیجیے. اچھا سورۃ فاتحہ کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ 7 دفعہ جی. 7 دفعہ. اچھا, نیم گرم پانی اور اس کے اوپر 7 دفعہ پڑھ کے. ہاں جی, اول آخر درود شریف اور ان کو پلائیں. فرحان ہیں جی نیو یارک سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی فرمائیے. حضرت یہ پتہ کرنا تھا, میری وائف کے ساتھ کچھ مہینوں سے پرابلم ہو رہی ہے, جون سے. انفیکٹ وہ تھوڑا سا جب وہ گاڑی چلا رہی تھیں تو گھبراہٹ میں ان سے گاڑی تھوڑی سی وہ ہو گئی تھی, گاڑی مطلب ایکسیڈنٹ ہوتے مطلب بچ گیا تھا. اچھا. تو اس کے بعد انہوں نے گاڑی جیسے ہی روکی تو ان کا رائٹ ہینڈ جو ہے وہ کانپنا شروع ہو گیا تھا. یہ اس کے بعد؟ اور وہ
ہاں جی، اس ایکسیڈنٹ تو نہیں تھا، مطلب بچت ہو گئی تھی، تو اس کے کچھ دنوں تک وہ رہا، اس کے بعد وہ صحیح ہو گیا. لیکن اب پچھلے 3-4 دنوں سے کوئی بھی اگر وہ کوئی ہلکی پھلکی سی بیڈ نیوز بھی سنتی ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو پورا جسم اب ان کا کانپنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر وہ جو ہے ان کے گردن اور سر خصوصاً بہت زیادہ زور زور سے ہلنا شروع ہو جاتا ہے کپ کپاہٹ سے، اور پھر وہ بات بھی نہیں کر پاتی ہیں. اور ابھی یہ بھی ہوا تھا کہ وہ چل بھی نہیں پا رہی تھی، اتنا ان کے جسم میں نام کیا ہے جی ان کا؟ کپاہٹ ہو رہی. قرۃ العین. قرۃ العین. جی عثمان صاحب. ایک تو کوئی میڈیسن یا کوئی دوائی لے رہی ہیں جس کی ان کو ضرورت نہیں ہے. ایک تو ان کی دوائی اگر کوئی لے رہی ہیں تو ضرور چیک کیجئے گا. اور دوسرا آیت الکرسی پڑھنی ہے 51 ٹائم. یہ 5 دن کا عمل ہے. 51 ٹائم آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور ان کو پلائیں. اور یہی پانی دم والا تھوڑا سا چھینٹا بھی ان کے منہ کے اوپر ماریں. اچھا، اگر کوئی عثمان صاحب اگر ڈاکٹر نے کوئی دوا دی ہے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں، بند کر دیں وہ؟ نہیں، جو بھی وہ دوائی کھا رہی ہیں، مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک دوائی غلط کھا رہی ہیں تو ڈاکٹر سے ہی چیک کروائیں نا اس چیز کو. اچھا. دیکھیں جو بھی کام ہو اس کے شعبے کے ماہر سے رابطہ کرنا چاہیے. الحمدللہ. اچھا. ہمیں تو انہوں نے ایک اشارہ دے دیا کہ کوئی دوائی ہے جو غلط کھا رہی ہیں، اب یہ ان کا کام ہے کچھ دوائی کو دیکھیں یا ڈاکٹر سے چیک کروا لیں کہ کون سی دوائیاں کھا رہی ہیں اور دوبارہ ریوزٹ کر لیں اس کو. جی اگلے کالر کون ہے؟ جارجیا سے محمود صاحب ہیں. السلام علیکم. محمود سلطان. جی فرمائیے. محمود سلطان اٹلانٹا جارجیا سے بات کر رہا ہوں. جی میں پوچھنا تھا کہ یہ میری 4-5 دکانیں تھی، 10 سال پہلے میری ختم ہو گئی. پتہ نہیں کیا ہوا، میرے کسی نے جادو کر دیا ہے. اور پھر ابھی جب بھی کھولتا ہوں دکان وہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. 3-4 دفعہ کھولی ہیں، بند ہو جاتی ہیں. پتہ نہیں کیا ہے. نماز بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، قرآن شریف بھی روزانہ پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ. کچھ تو ابھی اس وقت محمود سلطان صاحب کوئی دکان ہے ابھی اس وقت؟ ابھی نہیں ہے، کوئی نہیں. ابھی 2 دن پہلے ختم ہو گئی. ابھی کی ہے پھر ختم ہو گئی. ختم ہونے سے کیا مراد آپ کی؟ آپ بند کر دیتے ہیں بزنس نہ ہونے کی وجہ سے؟ بند ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی قصہ ہو جاتا ہے. اچھا، کیا کوئی لیگل مسئلہ ہو جاتا ہے؟ ہاں جی. پتہ نہیں کیا بات ہے. میں قرآن شریف بھی پڑھتا ہوں روزانہ، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. جی عثمان صاحب. آپ نا پرندوں کو دانہ ڈالا کریں، اور یہ دانہ جب آپ نے ڈالنا ہے تو بائیں ہاتھ سے ڈالنا ہے. یعنی جو بھی برتن، لفافہ یا ڈبہ ہو جس میں پرندوں کی خوراک ہوتی ہے اس میں بائیں ہاتھ سے ایک مٹھی نکالیں اور روزانہ پرندوں کو دانہ ڈال دیں جہاں پہ بھی پرندے ہیں. یہ 22 دن کا عمل ہے. 22 دن کے بعد مجھے کال کیجئے گا، پھر میں دیکھوں گا کہ عمل ٹھیک ہوا یا نہیں. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. ڈیلس سے ہیں جی ارم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں عثمان صاحب سے بات کرنا چاہوں گی. مجھے اپنی بیٹی کا مسئلہ پوچھنا ہے. جی سن رہے ہیں وہ، فرمائیے. میری بیٹی کا میں نے 4 سال پہلے پٹیشن بھری تھی عثمان صاحب، اور اس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا ہے. میں بہت پریشان ہوں. میری بیٹی ماتنا ہے اور اس کو وہاں بہت زیادہ پرابلمز ہیں میری، کیونکہ میری پوری فیملی یہاں آ گئی ہے. مطلب میرا میکے کا وہاں کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے میرا پاکستان میں. وہ واحد وہی بات ہے 4 دن یہاں 4 دن وہاں رہتی ہے. پلیز اس کے لیے مجھے کچھ آپ بتائیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اچھا کیا نام ہے؟ میں آج کل ویسے پڑھ رہی ہوں درود تنجینا کا 41 ڈیز. مجھے کسی نے بتایا تھا پڑھنے کے لیے، میں وہ بھی کر رہی ہوں. پلیز آپ بھی مجھے کچھ بتائیے، میں بہت پریشان ہوں اپنی بیٹی کے لیے. کیا نام بتایا بیٹی کا؟ ثنا صادق. اچھا ثنا صادق. جی عثمان صاحب. باجی ایک تو آپ پریشان نہ ہوں، جو آپ درود تنجینا والا عمل کر رہی ہیں بالکل ٹھیک کر رہی ہیں، اسی کو جاری رکھیں. لیکن اس کے پڑھنے میں اہتمام لے آئیں. ایک تو اس کو کسی چیز کے اوپر، صوفے کرسی پہ، بیڈ پہ بیٹھ کے نہ پڑھیں، زمین پہ بیٹھ کے پڑھیں. اور اس کو پڑھتے ہوئے سفید رنگ کا جو دوپٹہ یا چادر ہے اس کو استعمال کریں. قبلہ رخ ہو کے پڑھیں. اتحیات کی صورت میں نیچے بیٹھیں اور ایسے وقت میں پڑھیں جب آپ کی توجہ ہو. اپنے کام کو سامنے رکھ کر نیت کر کے، کیونکہ یہ جو آپ پڑھ رہی ہیں یہ عملیاتی پڑھائی ہے آپ کی، یہ جو درود شریف آپ پڑھ رہی ہیں، تو اس لیے اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے آپ کا کام کر دیں گے. پریشان نہ ہوں. انشاءاللہ. بڑا مسئلہ ان کا واقعی بڑا سینسٹیو ہے کہ ساری فیملی یہاں پہ بیٹی کے لیے کبھی کہیں رہ رہی. تو اللہ پاک کی ذات بابرکات سے دعا ہے کہ اللہ ان کا مسئلہ جلدی حل کرے. اگلے کالر فلوریڈا سے ہیں جی محمد صاحب. السلام علیکم. محمود بھائی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں یحییٰ، میرا نام ہے محمد یحییٰ. میں پام کوسٹ فلوریڈا سے کال کر رہا ہوں. جی فرمائیے. اور عثمان بھائی آپ کا بھی بڑا بڑا شکریہ، آپ اتنے نیکی کے کام کرنے، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو بہت جزا دے. آمین. مجھے 1.5 سال سے
नाक में साइनसिस की प्रॉब्लम है और मेरे 2 दफ़ा वो ऑपरेशन भी हो चुका है ENT डॉक्टर्स ने, लेकिन अभी तक मैं ठीक नहीं हुआ। वो सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी होती है, तो अब समझ नहीं आती कि और मैं मज़ीद क्या करूं। ये दोनों आपके जो नॉस्ट्रल है, दोनों में प्रॉब्लम है, ये एक में है? आज जी ज़्यादा लेफ्ट नॉस्ट्रल में। अच्छा, ठीक है। वो नाक बंद हो जाती है और सांस बड़ी मुश्किल से आता है। और ठीक है जी, पूछते हैं उस्मान साहब से। देखिए, इलाज ही मेरे सामने तो यही बात आ रही है कि इलाज ठीक नहीं हो रहा। बाकी तो ठीक है कि डॉक्टर वगैरह चेंज करके देखें। ये कोई शायद ऑपरेशन होगा इसका। पहले हो चुका है? हाँ, हो चुका है। 2 दफ़ा हो चुकी है ऑलरेडी। हाँ, अभी भी यही आ रहा है कि ऑपरेशन होगा। पहले 2 तो ठीक नहीं हुए, तो ये डॉक्टर वगैरह, ये हॉस्पिटल है, उसको आप चेंज करें। थोड़ी सी ना तहकीक करके फिर जाएं डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल, क्योंकि आप जिस तरह जा रहे हैं यही बताया जा रहा है कि कोई आपको ले जाता है, आप चल पड़ते हैं साथ। नहीं, मैं वो ENT डॉक्टर है जिसके पास जा रहा हूँ 1.5 साल से। थोड़ी सी तहकीक कर लें डॉक्टर का ना, क्योंकि जो 2 इलाज या ऑपरेशन जो कुछ भी है वो तो ठीक नहीं हुए। उनका कहना है जी कि आप थोड़ा सा करके, थोड़ा सा इधर उधर किसी और डॉक्टर से पूछ पिछा के कोई अच्छी रिकमेंडेशन लेके किसी और ENT स्पेशलिस्ट को भी दिखा लें, क्योंकि आप एक ही के पास जा रहे हैं। तो उनका मशवरा ये है कि दूसरे, हो सकता है कि उनको सही तरह समझ ना आई हो और दूसरे को सही समझ आ जाए और वो आपके लिए प्रॉपर इलाज जो है वो तजवीज़ कर दें। अगले कॉलर जी, ब्रेक का टाइम हो गया जी, उसके बाद कॉल का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। काबुल कंधार रेस्टोरेंट, अफ़गानी खानों का बेहतरीन मरकज़, बहुत ही मज़ेदार लजीज़ खाने, इनके कबाब, इनके तिक्के, शावरमा और इनका अफ़गानी पुलाव खाने के काबिल। आप जब भी जाएं, ओक ट्री रोड पे इज़लन में है वाकई ये, बल्कि ख़ास एहतमाम करके इसी प्रोग्राम के साथ जाएं कि वहाँ जाके आपने अफ़गानी खाना खाना है। आप बिल्कुल मायूस नहीं होंगे, मेरा आपसे वादा है, आप बहुत इन्जॉय करेंगे। उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। और 100 आदमियों से लेकर 10,000 लोगों की केटरिंग भी करते हैं। कभी मुंह का जायका बदलना हो तो अफ़गानी खाने से केटरिंग करवाइए इनसे, आपके मेहमान भी बहुत महसूस होंगे और बहुत ही लुत्फ़ आएगा उनको भी। सेठ लतीफ़ साहब हैं, ख़ास तौर पे अपनी निगरानी में खाने तैयार करवाते हैं। उन्होंने ख़ास तौर पे काबुल से शेफ़ बुलवाया है। और इसके अलावा इनके 2 देसी और भी खाने के मरकज़ हैं साथ ही चंद कदमों के फासले पे, और शालीमार हलाल मीट और शालीमार ग्रोसरीज। तो एक ही दफ़ा जब आए खाएँ, काबुली खाने भी खाएँ, ये देसी खाने खाएँ, अपनी ग्रोसरी कीजिए, हलाल गोश्त कीजिए। नाम याद रखिए, काबुल कंधार और शालीमार। हाज़िर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। आप न्यूयॉर्क से लाइव देख रहे हैं प्रोग्राम गैब की बातें। हर इतवार रात 9 बजे आपकी खिदमत में हम हाज़िर होते हैं। मैं हूं इस प्रोग्राम का मेज़बान महमूद अहमद अवान और आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं आज USA TV पर डिश नेटवर्क का चैनल 684। आपसे बहुत दफ़ा दरख्वास्त भी की है, इल्तिजा भी की है कि अपने तमाम अहबाब से, दोस्तों से, मिलने वालों से इस प्रोग्राम का ज़रूर ज़िक्र कीजिएगा। जिनके पास डिश नेटवर्क नहीं है उनको आमादा कीजिए, तरगीब दीजिए कि वो भी डिश नेटवर्क लगाएं ताकि वो भी इस प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। हम एक दफ़ा फिर शुक्रगुज़ार हैं जनाब उस्मान उल्लाह खान साहब के, जो कि बड़े एहतमाम से हर एतवार पाकिस्तान से या कहीं भी हों वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। मेरी पूरी टीम की तरफ से और आपकी तरफ से भी उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। जाहिद साहब हैं जी मैरीलैंड से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? मैंने इसलिए कॉल की, मैंने ये पूछना था कि मैं ना घर मूव करना चाहता हूँ, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। क्या घर मूव करना मेरे लिए क्या क्या उसका आ रहा है? क्या अभी आप क्या किराए पे रह रहे हैं? नहीं बेहतर आ रहा। नहीं बेहतर आ रहा। नहीं आ रहा बेहतर?
نہیں کرائے پہ نہیں رہ رہا, گھر الحمدللہ اپنا ہی ہے, لیکن میں دوسری سٹی میں موو ہونا چاہ رہا ہوں بچوں کے اسکول کے لیے. اچھا, تو میں گھر موو کرنا چاہ رہا ہوں, تو اگر تھوڑی پرابلم آ رہی ہے بہت, میں کوشش کر رہا ہوں لیکن رکاوٹیں آ رہی ہیں, تو اس لیے میں پوچھنا چاہتا تھا کیا. جی عثمان صاحب کیا مشورہ آپ کا؟ نہیں بہتر آ رہا, یہی بتایا جا رہا ہے نہ کریں ادھر. چلو شکریہ بہت, اللہ. چلو پھر ان کی دعا کیجیے کہ ان کی رکاوٹیں دور ہو جائے اور ان کے لیے آسانی اللہ تعالیٰ پیدا کرے اسی جگہ جہاں پہ رہ رہے ہیں. نیو یارک سے نسرین صاحبہ ہیں جی, السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا مسئلہ یہ تھا کہ لاسٹ ایئر سینڈی آیا تھا, تو ہم لوگ اس سے اتنے زیادہ افیکٹڈ ہوئے تھے کہ جو بھی اپنی سیونگ تھی سب اس کو بنانے میں لگا دی. 1 سال ہو گیا, اور انشورنس سے بھی ہمیں یہاں اتنا زیادہ پیسہ نہیں ملا تھا, لیکن اب اتنا پریشان ہو گئے کہ ایوری منتھ مارگیج کی اتنی پرابلم ہو جاتی ہے کہ پھر کس طرح. آپ کس علاقے میں رہتی ہیں؟ ہم لوگ برائٹن بیچ. اچھا, وہاں کافی نقصان ہوا تھا اس سے. جی تو پورا ہمارا یہ جگہ پورا ختم. تو یہ جو گورنمنٹ کے اتنے پلانس تھے ہیلپ کرنے کے لیے سٹی کے, ہاں لیکن وہ سنیں وہ ہمیں ان کی طرف سے کچھ بھی نہیں ملا, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ آپ کے پاس فلڈ انشورنس ہے آپ کو لون مل سکتا ہے. تو فلڈ انشورنس والوں نے اتنا نہیں دیا تھا کیونکہ ہمارے تو وہ وائرنگ گیزر ہر چیز, جو بھی ہماری اپنی سیونگ تھی وہ ہم نے سب لگا دی. تو گھر ٹھیک ہو گیا ویسے؟ اب تک نہیں ہوا ہے, اب تک تھوڑا تھوڑا, کیونکہ ہم اپنی سیونگ لگا چکے. پھر ہم نے ایڈجسٹمنٹ کمپنی جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے نا کہ جن کو لوگوں کو نہیں ملا اب ایڈجسٹمنٹ, تو ان کو ہم 1 سال ہو گیا ہر ڈیلی ہر ویک فون کرتے کہتے نیکسٹ ویک آپ کو مل جائے گا, نیکسٹ ویک مل جائے گا. اس کا کرتے کرتے 1 سال ہو گیا, اب تک کچھ نہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے جی. اور حالانکہ ہم لوگ جیسے سفید دوست سمجھتے جیسے ہم بہت اچھے ہیں, کھاتے پیتے ہیں یہ وہ, لیکن یہ کہ وہ ہم ہی جانتے ہیں ہر سال ہمارے مارگیج کتنی پریشانی تھی کس طرح دیں. اوہو, پوچھتے ہیں جی عثمان صاحب, یہاں ایک بہت بڑا طوفان آیا تھا پچھلے سال سینڈی, تو جس علاقے میں یہ خاتون جن کا فون ابھی وہ جس علاقے میں رہتی ہیں برائٹن بیچ کہتے ہیں, پانی کے پاس ہے, وہاں بہت تباہی ہوئی تھی. تو ان کا گھر بھی بالکل وہ خراب ہو گیا تھا پانی کی وجہ سے. تو ان کو انشورنس سے یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اتنی ہیلپ نہیں ملی. انہوں نے اپنی سیونگز وہاں پہ لگا دی ان کے مطابق, تو اب ان کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں. تو ان کے لیے کیا ارشاد؟ یہ اپنے ان کے جو گھر کے 4 کونے ہیں نا, ہر کونے پہ بیٹھ کے کھڑے ہو کے کسی بھی طرح سورہ یاسین پڑھیں. اچھا, 4 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے, لیکن اپنے گھر کے ہر کونے پہ بیٹھ کے. ایک کونے پہ 1 دفعہ؟ جی. اچھا, پھر جی بس 4 کونوں پہ پڑھ کے تو پھر مجھے کال کر لیں, پھر میں دیکھ لوں گا کہ کیسا پڑھا گیا. نیو جرسی سے ہیں جی فرح, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا نام فرح دیبا ہے, اور مجھے صرف یہ پتہ کرنا ہے کہ میری شادی کو تقریباً 3 سال ہو گئے, تو میرے ہاں ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے, اس کے لیے مجھ کو. اچھا, سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھیں, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. کوشش کریں کہ اس کو فجر اور اشراق کے درمیان میں پڑھیں, پانی پہ دم کریں اور پئیں. 41 دفعہ سورہ فاتحہ, اول آخر 11 دفعہ درود شریف. اور ان نے کہا کہ بہترین وقت اس کے لیے ہے کہ فجر اور اشراق کے درمیان. اشراق آپ کو پتہ ہی ہے کہ سورج نکلنے سے کچھ دیر بعد کا ٹائم ہوتا ہے, اس کو اشراق کہتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ, ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اولاد اور صحت مند اولاد عطا فرمائے. کینیڈا سے ہیں جی شبانہ, السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں نے نا 2 ہفتے پہلے نا کال کی تھی. جی جی. یعنی کہ نا میرا پیٹ بہت زیادہ نا بڑا ہو گیا نا, مجھے یاد ہے, وزن زیادہ ہو گیا, مجھے یاد ہے. تو بتایا تھا کہ 313 دفعہ استغفار, تو وہ پورے ہو گئے دن. تو پھر ابھی کہتے تھے کہ بتانا ہے بعد میں نا. اچھا ٹھیک, دفعہ پورا کر کے. اب کیا حالات ہیں؟ کوئی نہیں, فرق ویسے ہی ہے. اچھا, یہ 3 دن کا عمل بتایا تھا آپ کو؟ جی 3 دن کے لیے بتایا تھا؟ نہیں 13 دن بتایا تھا میرا. 13 دن کیا ہے میں نے. اچھا اچھا, اس پہ کچھ وقت لگے گا میرے خیال میں. نہیں یہ مسئلہ نا اور ہے. تو استغفار آپ نے خود پڑھا ہے؟ جی خود پڑھی ہے. سنائیں استغفار جو پڑھا آپ نے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ٹھیک ہے, 1 دن اس کو اور پڑھ لیں, پانی پہ دم کریں اور پانی پی لیں گلاس 1 مرتبہ صرف.
جی آپ نے اس پہلے کے کہا کرنے تھا کے کہ بعد پانی مجھے نہیں کال پینا. کیجیے گا. نہیں اب جو کہہ رہے ہیں نا جی اب انہوں نے علاج چینج کیا ہے. اب کیا ہے جی عثمان صاحب؟ یہی استغفار پڑھ کر پانی کا گلاس پاس رکھ لیں, اس کے اوپر دم کریں, وہ پانی کا گلاس پی لیں, کرنے کے بعد مجھے کال کر لیں. ٹھیک ہے. اگر ابھی بھی یہ بیٹھ کے پڑھ لیں, ابھی میں پروگرام کے بعد 2 گھنٹے تک ہوں آفس میں, اسی وقت مجھے کال کر لیں. ٹھیک ہے. ٹورنٹو سے جی ہیں کوثر صاحبہ, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں کوثر ضمیر بول رہی ہوں. جی جی. ہمارے حالات بس ایسے ہی چل رہے ہیں, بہت خراب, اور میرے ہسبینڈ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, ہم لوگ بہت پریشان ہیں. تو بتائیں کسی نے کچھ کیا ہے کیا ہے؟ ایک تو آپ کے جو ہسبینڈ ہیں نا, ان کو حوصلہ دیں, وہ بہت زیادہ پریشان آ رہے ہیں. جی اور جو بھی وظیفہ اپنے عمل میں آپ کو ابھی بتاؤں گا نا. کینسر کا بھی بتایا ہے. جی ان کو ڈاکٹر نے کچھ کینسر کا بھی بتایا ہے. ہاں بہت زیادہ پریشان ہے اس وقت وہ. ایک تو ان کو حوصلہ دیں, انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد آئے گی, ضرور آئے گی. ہمت نہیں ہارنی آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے؟ ہم بھی انشاءاللہ آپ کا پورا ساتھ دیں گے. آپ نے ایک تو فارم فل کرنا ہے تاکہ ہم بھی آپ لوگوں کے لیے پڑھ سکیں. دیکھیں جب کسی کی کال آتی ہے نا تو ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہوتا, ہم پڑھ نہیں سکتے اس کے لیے. تو فارم فل کرانے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کی کوئی ہیلپ کر دیں. ایک تو آپ نے فارم فل کرنا ہے, اور دوسرا اپنے جو شوہر ہیں ان کو بھرپور حوصلہ دینا ہے. ابھی آپ کو جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں یہ آپ نے ان کے پاس بیٹھ کے کرنا ہے. آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 13 مرتبہ, اور ذرا بلند آواز سے پڑھیے گا, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. یہ ان کے پاس بیٹھ کے پڑھنی ہے, فارم فل کر دیں, اور 2-3 دنوں کے بعد مجھے کال کر لیں. اور ناظرین جیسے کہ عثمان صاحب نے فرمایا فارم فل کرنے کا, تو اس کے لیے یہ ہے کہ ان کا جو ویب سائٹ ہے, ایک دفعہ پھر میں عرض کر دوں, ریفریش کر دوں آپ کی میموری, abaskaworld.com. اور میری پروڈیوسر صاحب سے بھی درخواست ہے کہ وہ اسکرین پہ اگر دکھا دیں تاکہ لوگوں کو اس کے سپیلنگ پتہ چل جائیں, کوئی غلطی نہ ہو سکے. اباسکا میں بھی کر دیتا ہوں اسپیلنگ, ABASKAWORLD.com. اب تک آپ سب کو پتہ چل گیا ہوگا, لیکن جن کے جو نئے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ abaskaworld.com بہترین طریقہ ہے عثمان صاحب سے رابطہ قائم کرنے کے لیے. ہمارے اگلے کالر ہیں جی, شکاگو سے ہیں, نام نہیں بتا رہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو. جی 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 میں نے اپنے بیٹے کے متعلق پتہ کرنا ہے. جی جی فرمائیے. وہ ڈائگنوز ہوا تھا برین ٹیومر لاسٹ ایئر. اوہو. تو انہوں نے 1 سال کے لیے ویٹ کیا تھا, کہتے دیکھتے ہیں کہ یہ زیادہ بڑھتا ہے یا نہیں. تو کپل آف منتھ بیک ان کا دوبارہ MRI ہوا تھا, تو اس سے پتہ چلا کہ تھوڑا سا بڑھا. تو وہ کہتے ہیں کہ سرجری کروا لیں آپ. تو 10 تاریخ کو سرجری 10 دسمبر. تو اس کے متعلق ہاں یہ واقعی کیا عمر ہے بچے کی؟ وہ لیٹ 30s. اچھا لیٹ 30s. تو 1 سال پہلے ڈائگنوز ہوا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال میں تھوڑا سا سائز بڑا ہے اس کا. تو آپ مشورہ چاہتے ہیں کہ آیا سرجری کروائی جائے یا نہیں؟ جی وہ بھی, اور اس کی دعا. نہیں دعا تو آف کورس وہ تو خیر انشاءاللہ کریں گے, کیونکہ یہ آپ کا ویسے کنسرن بالکل بجا ہے, کیونکہ کئی دفعہ سرجری سے اور کام خراب ہو جاتا ہے, اور کئی دفعہ سرجری ہی آخری علاج رہ جاتا ہے. تو پوچھتے ہیں عثمان صاحب سے. جی عثمان صاحب, یہ ڈاکٹرز نے سرجری کا کب کہا ہے, کب کروائیں؟ سرجری انہوں نے کوئی 2 مہینے پہلے بتایا. نہیں تو اب آپ کے پاس وہ کیا ہے آپشن کہ آپ نے کب کروانی ہے, ٹائم کتنا ہے آپ کے پاس؟ 10 دسمبر. 10 دسمبر کا کہا ہے انہوں نے؟ جی. اچھا. ہاں تو ابھی ہمارے پاس تقریباً 22 دن ہے. جی ٹھیک. ایک تو آپ یہ کام کریں کہ ان کا فارم فل کر دیں تاکہ ہم ان کے لیے یہاں پہ پڑھائی بھی کروا دیں. اللہ کرے کہ یہ ہمیں اس طرف نہ ہی جانا پڑے, کوئی عمل ہوگا انشاءاللہ وہ بھی کر دیں گے, کوئی صدقہ وغیرہ بھی کر دیں گے. ایک تو آپ نے ان کا فارم فل کرنا ہے, اور دوسرا ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے نا سورہ فاتحہ پڑھیں. مطلب ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے پڑھا, 1 دفعہ 2, کوئی تعداد نہیں ہے, تھوڑا سا پڑھ کے تو ان کے سر پہ پھونک مار دیں. پھر جب دن میں ٹائم ملے پھر سر پہ ہاتھ رکھیں, پھر پھونک مار دیں. اور اگر ہو سکے, اگر وہ پانی پی سکتے ہیں تو 1-1 2-2 گھونٹ کے اوپر پانی بھی پہ دم کر دیا کریں, تاکہ ساتھ ساتھ وہ پانی بھی پیتے جائیں اور ان کے سر کے اوپر دم بھی ہوتا جائے. اور جب آپ فارم فل کریں گے تو اس میں ان کی پکچر ضرور لگانی ہے,
بعض لوگ یہ پکچر لگواتے ہوئے بڑا گھبراتے ہیں کہ شاید اس تصویر کا ہم پتہ نہیں کیا کریں گے. ٹھیک ہے جی. طاہرہ ہیں ٹورانٹو سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر میں جیسے سکون نہیں ہے، اور مطلب بیٹی میری یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور بیٹا میرا ہائی اسکول میں ہے، لیکن پہلے بہت اچھا پڑھتے تھے. اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، بیٹی پڑھنا چاہتی بھی ہے لیکن وہ اینڈ ٹائم پہ کہتی میرا پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، موٹیویٹڈ نہیں ہوں، یعنی کہ کافی زیادہ ڈی موٹیویٹڈ ہے بچے. بیٹا جو ہے وہ اب جیسے سائلنٹ ہے، تو وہ اس میں گیموں میں رہتا ہے، کمپیوٹر گیمز پہ پڑا رہتا ہے، کمپیوٹر گیمز کھیلتا رہتا ہے 14 گھنٹے، اور بدتمیز بھی ہو گیا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی، میں بہت پڑھائی بھی کرتی ہوں یا شہیدوں وغیرہ پڑھ کے بھی دم کرتی ہوں، لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے حاجی، اس کا یہ جو میری بات سنیں، جتنے بھی وظائف کر رہی ہیں نا ان کو ایک تو فوری طور پہ بند کر دیں آپ، اور فارم فل کریں. آپ کا علاج تعویذات سے ہوگا، وظائف سے نہیں ہوگا. اس لیے جتنے بھی آپ وظیفے کر رہی ہیں سارے فوری طور پہ بند کر دیں اور فارم فل کریں تاکہ ہم آپ کو تعویذ سینڈ کریں. یہ جس طرح کا معاملہ ہے اس کے لیے ہمیں خود پڑھنا پڑے گا، اور پریشانی کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کرم کریں گے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. محمود صاحب ہیں جی ٹورانٹو سے. ہلو. جی جی. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون؟ جی میں کینسر سے بات کر رہی ہوں، محمود کی والدہ. اچھا اچھا، محمود کی والدہ. ٹھیک ہے جی. یہ مجھے اس میں اپنی بچیوں کے بارے میں بات کرنا تھی. جی جی. اصل سے 3 بیٹیاں ہیں میری جی، اور 2 ٹوینس ہیں، اور ایک ابھی چھوٹی مطلب پڑھ رہی ہے. ٹوینس جو ہے انہوں نے ماسٹرس کر لیا ہے ماشاءاللہ سے، لیکن ان کے رشتوں کے بارے میں پریشانی ہے. آتے ہیں لیکن رکتے نہیں ہیں. ماشاءاللہ سے صورت شکل کی بھی اچھی ہیں، پڑھی لکھی بھی ہیں، ماسٹرس کیا ہوا ہے. تو میں اس سلسلے میں بہت پریشان ہوں. آپ کو اور اپلائی بھی کیا ہوا، میں خود کینسر میں ہو چکے، تو میں نے بچوں کے اپلائی بھی کیا ہوا ہے. تو اب میں چاہتی ہوں کہ ان کے کہیں. بچیاں کہاں پہ ہیں؟ جی کہاں پہ؟ بھیا بچیاں پاکستان میں ہیں. اچھا اچھا. ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے جی. بس یہی ہے کہ کچھ اچھے رشتے آتے تو ہیں لیکن ٹھہرتے نہیں ہیں کچھ. اچھا سمجھ گئے جی. عثمان صاحب، بچیاں پاکستان میں ہیں اور آپ یہاں پہ ہیں، تو رشتہ اگر ان کا وہاں کون دیکھ رہا ہے؟ شادی شدہ بیٹی ہے، میرے شوہر ہیں وہاں کے اوپر، لیکن کچھ ایسے رشتے ہلو. جی جی. وہ ان کا سوال یہ تھا کہ کون جو رشتوں کی وہ جانچ پڑتال یا ہمارے ہسبینڈ ہیں نا وہاں پر، میرے شوہر ہیں. اچھا وہ پاکستان میں ہیں، بچیوں کے پاس ہیں وہ. اور بڑی بیٹی میری شادی شدہ وہ بھی پاکستان میں ہے. اچھا وہ بھی رشتے دیکھ رہی ہے. جی جی جی. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے کب جانا ہے پاکستان؟ جی میرا جانے کا یہ ہے کہ میں اب تو میں جاؤں گی دسمبر تک کہ میرا جانا ہو جائے گا. میرا گرین کارڈ ہے ویسے میرے پاس، لیکن جب چاہوں جا سکتی ہوں، لیکن میں دسمبر میں جاؤں گی پاکستان واپس. اچھا. تو آپ دسمبر میں جب وہاں پاکستان پہنچے تو وہاں سے جا کے آپ نے مجھے کال کرنی ہے. وہ بھی جو وظیفہ ہوگا وہ تو آپ کو میں بتاؤں گا اس موقع پر. تو جب تک آپ وہاں نہیں پہنچتی تو اس سارے کام کے لیے 4 نفل پڑھنا شروع کر دیں روزانہ، بچیوں کے رشتے کے سلسلے میں. اچھا. پہلی رکعت میں سورہ نصر پڑھنی ہے 1 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے 3 مرتبہ. اس طرح آپ نے روزانہ 4 نفل پڑھنے ہیں جب تک آپ پاکستان نہیں پہنچتی. جب وہاں بچیوں کے پاس پہنچ جائیں تو پھر آپ کو اس وقت وظیفہ بتایا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. انوار صاحب ہیں ہمارے آج کے پروگرام کی آخری کال نیو یارک سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں انوار بات کر رہا ہوں. میں اپنے بچے کے متعلق میں نے پوچھنا تھا آپ سے کہ میں اس کے متعلق بڑا پریشان رہتا ہوں. وہ پڑھائی بھی کر رہا تھا لیکن اب اس کا دل موٹیویٹ نہیں ہوتا پڑھائی کی طرف، تو جاب پہ بھی جاتا ہے لیکن پھر وہاں بھی موٹیویٹ نہیں ہوتا، ڈی موٹیویٹ ہو گیا ہے. کون سی کلاس میں ہے وہ؟ اپنا یہاں کالج جا رہا تھا تو اس نے چھوڑ دیا وہاں سے، کالج سے بھی. اوہو. اچھا ٹھیک ہے جی. انوار صاحب پوچھتے ہیں عثمان صاحب سے. تھینک یو سو مچ. جی یہ جو دعا ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کو اپنی ہر دعا میں 11 مرتبہ پڑھ کے تو بچے کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کی تمام مشکلات دور فرمائے. اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائے ہم سب کے ساتھ.
ناظرین اجازت دیجیے گا پروگرام کے دوران اگر مجھ سے اور عثمان صاحب سے اللہ اور اللہ کے بندوں کے حضور کوئی غلطی ہوگی تو ہم اس کے لیے اللہ اور اللہ کے بندوں سے معافی کے طلبگار ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کی دعائیں اور آپ کی پذیرائی ہمارے ساتھ رہے گی، محمود احمد اوان اور عثمان اللہ خان صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔